مسٹر اینڈ مسز عمران خان کا توشہ خانہ میں دن دہاڑے ڈاکہ۔ عمران خان اپنے آپ کو سادگی کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پر فائز تھے تو انہوں نے سادگی کی ساری مثالوں کی دھجیاں اڑا دیں اور اپنی بیوی بشریٰ بی بی کے ساتھ توشہ خانہ میں دونوں ہاتھوں سے دن دہاڑے ڈاکہ مارا۔ عمران خان نے توشہ خانہ کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، چاہے وہ مہنگی گھڑیاں ہوں یا پھر کوئی پلیٹ یا لیمپ، بلکہ توشہ خانہ کا کوئی پرفیوم بھی بشریٰ بی بی اور عمران خان کی گندی نظر سے نہیں بچ سکا۔ جیسے کوئی چوروں کا ٹولہ کسی گھر میں گھس کے سب سے پہلے مہنگے زیورات مانگتا ہے، بالکل اسی طرح عمران خان اور ان کی پارٹنر ان کرائم بشریٰ بی بی نے بھی توشہ خانہ میں پورے 4 سال دل کھول کر ڈاکہ مارا۔ عمران خان اور پنکی پیرنی اتنی بے حسی سے چوری کرتے تھے کہ انہوں نے نہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کے بارے میں سوچا اور نہ ہی کسی مذہبی اقدار کے بارے میں۔ بشریٰ بی بی جو اپنے آپ کو ایک پیرنی کے طور پر پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ صرف عبادت میں دلچسپی رکھتی ہے، اصل میں اتنی لالچی خاتون ہے کہ اس نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دیا ہوا گراف کا سیٹ، جس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل بھی بنا ہوا تھا، وہ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر پنکی پیرنی کو دام اچھے ملیں تو وہ کچھ بھی بیچ دے، تو سعودی عرب کا یہ تحفہ اس کے سامنے کیا چیز تھا؟ عمران خان نے توشہ خانہ سے چوری کر کے یہ تحفہ بشریٰ بی بی کے حوالے کیا، جنہوں نے اپنی فرنٹ مین فرح گوگی کی ڈیوٹی لگائی اس کو بیچنے کے لیے۔ بس کچھ ہی دیر میں فرح گوگی ملک ریاض کے جہاز پر روانہ ہوئی اور تقریباً 60 کروڑ میں یہ قیمتی گراف کا سیٹ عمر فاروق ظہور کو بھیج ڈالا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جیو نیوز اور شاہ زیب خاندادہ کے خلاف ڈیفیمیشن میں کیس دبئی اور UK میں لائیں گے، مگر کئی مہینے گزر گئے اور عمران خان کا دعویٰ ادھر ہی رہ گیا۔ کیا کبھی چور بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ اس گراف سیٹ کی چوری نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہت تلخی پیدا کی۔ جب محمد بن سلمان کو پتہ چلا کہ چند ٹکڑوں کی خاطر عمران خان نے ان کا اتنا قیمتی تحفہ کھلے بازار میں بیچ دیا۔ اکثر PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کہتی ہے کہ عمران خان پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، اور بشریٰ بی بی نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کے پاس تو پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، مگر پھر عمران خان نے توشہ خانہ سے کئی رولیکس گھڑیاں اور قیمتی چیزیں کیوں چرائیں؟ لسٹ تو بہت لمبی ہے، مگر آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اکتوبر 2018 میں 2 رولیکس گھڑیاں لیں اور پھر اگلے مہینے میں ہی ایک اور رولیکس گھڑی جیب میں ڈال دی۔ یاد رہے کہ رولیکس دنیا کی مہنگی ترین گھڑیاں بناتا ہے اور تقریباً ایک گھڑی کم از کم 50 لاکھ کی ہوتی ہے۔ اکتوبر 2019 میں عمران خان نے ایک اور گھڑی ہڑپ کر لی، مگر ابھی بھی عمران خان کی گھڑیوں کا شوق پورا نہیں ہوا۔ ستمبر 2020 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور رولیکس چرا لی اور اپنی بیوی پنکی پیرنی کو ایک قیمتی ہار، ایک بریسلٹ، ایک ہیرے کی انگوٹھی اور ایئرنگز کا سیٹ بھی دے ڈالا۔ آخر خاوند ہو تو ایسا جو بیوی کے شوق پورے کرنے کے لیے اپنا سارا نام تباہ کر لے اور چوری کر کے اپنی بیوی کو خوش کر دے۔ ویسے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ بشریٰ بی بی تو ہر بڑے بزنس مین سے بھی ہیرے اور زیورات لیتی تھی، پھر اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ توشہ خانہ میں بھی ڈاکہ مار دے؟ شاید ہوس اور لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے چوری کردہ چیزوں کو اپنی ٹیکس ریٹرنز میں بھی ڈکلیئر کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اب ایسے لگتا ہے کہ دونوں چور عمران خان اور بشریٰ بی بی جلد ہی قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔